بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، اس کی پیدا کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہم شیطان کے بارے میں بات کریں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان خدا کی عبادت کے ذریعے سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر کمال اور سعادت کے مخالف شیطان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسا وجود جو بہت ہوشیار، کینہ اور حسد رکھنے والا، مکار، فریب کار اور اپنے ارادہ میں معصم ہے۔ ناظرین کرام، اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام لیں تو اس دشمن کا وجود انسانوں کے کمال اور سعادت تک پہنچنے کے لیے مددگار ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفاع کرنے والی ہماری فوج دشمن کے مقابلہ میں بہت زیادہ شجاع اور دلیر بن جاتی تھی اور کامیابی کی منزلوں تک پہنچ جاتی تھی۔ طاقتور اور تجربہ کار سپاہی اور سردار ہوتے ہیں جو بڑی بڑی جنگوں میں دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ لڑتے ہیں۔ وہی سمجھدار، تجربہ کار اور طاقتور ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے سیاسی بحران میں سختی کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نامی پہلوان وہی ہوتے ہیں جو اپنے مد مقابل طاقتور پہلوان سے زور آزمائی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خداوند عالم کے نیک اور صالح بندے شیطان سے ہر روز مقابلہ کرتے کرتے دن بدن طاقتور اور قدرت مند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کل کے دانشور انسانی جسم میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم کے بارے میں کہتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو انسان کے خلیے سیل سست اور ناکارہ ہو جاتے، اور ایک احتمال کی بنا پر انسان کی رشد و نمو 80 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہوتی اور سب کو طاقت نظر آتے، لیکن آج کا انسان مزاحم میں میکروب سے لڑتے لڑتے بہت طاقتور بن گیا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی روح ہے جو ہوائے نفس اور شیطان سے مقابلہ کرتے کرتے طاقتور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ شیطان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو بہکائے۔ پہلے شیطان کی خلقت دوسری مخلوق کی طرح پاک و پاکیزہ تھی۔ انسان میں انحراف، گمراہی، بدبختی اور شیطانیت اس کے اپنے ارادہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے ابلیس کو شیطان نہیں پیدا کیا تھا، اس نے خود اپنے آپ کو شیطان بنایا۔ لیکن شیطانیت کے باوجود خدا کے حق طلب بندوں کو نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ان کی ترقی اور کامیابی کا زینہ ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، لیکن یہاں پر یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ خداوند عالم نے اسے قیامت تک کی زندگی کیوں دی؟ کیوں فوراً ہی اس کو نیست و نابود کیوں نہ کر دیا؟ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ انسان کی کامیابی اور ترقی کا باعث امتحان اور آزمائش ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ امتحان اور آزمائش بڑے دشمن اور طوفان سے مقابلہ کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر شیطان نہ ہوتا تو بھی انسان کی ہوائے نفس اور نفسانی وسوسہ کے ذریعے انسان کا امتحان ہو سکتا تھا، لیکن شیطان کے ہونے سے اس تنور کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی ہے، کیونکہ شیطان باہر سے بہکانے والا ہے اور ہوائے نفس انسان کو اندر سے بہکاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم ایسے بے رحم اور طاقتور دشمن کے مقابلے میں ہمیں تنہا چھوڑ دے، اور کیا یہ چیز خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل و انصاف سے ہم آہنگ ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم مومنین کے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیجتا ہے اور غیبی اور معاونی طاقت عطا کرتا ہے، جس سے جہاد بالنفس اور دشمن سے برسر پیکار ہونے میں مدد ملتی ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ہمارے دل میں اچانک نہیں آتا اور ہماری روح کے بارڈر سے بغیر پاسپورٹ کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا حملہ کبھی بھی اچانک نہیں ہوتا، وہ ہماری اجازت سے ہم پر سوار ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ دروازہ سے آتا ہے، نہ کہ کسی مورچہ سے۔ یہ ہم ہی ہیں جو اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اصولی طور پر یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو شیطان کے سوار ہونے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، لیکن بہرحال شیطان اور اس کے مختلف سپاہیوں کے رنگا رنگ انحرافی مکاتب اور منحرف ثقافت سے نجات کے لیے ایمان و تقوی اور لطف الہی اور خدا پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کا اتباع کر لیتے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔